کلمات اللہ التامات کلها من شر ما خلق بسم اللہ خیر الاسماء بسم اللہ رب الارض ورب السماء بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم غفرانك ربنا واليك المصير۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس وقت زندگی میں پہلی مرتبہ جزیرہ انڈمان آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر کافی ساری ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی کہ جنہیں آپ تک پہنچانا میں نے سمجھا کہ فائدہ مند ہوگا۔ ان میں سے ایک اہم ترین بات یہ تھی کہ ہمارے سفر کے دوران ایک بچہ ہمارے ساتھ تھا جو 10ویں کلاس میں زیر تعلیم ہے، ایک اچھے اسکول میں، اور مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور مالدار گھرانے سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ تو اس نے ایک دو سوالات پوچھے، ان سوالات کا ہم کل آپس میں تذکرہ کر رہے تھے، اس پہ مذاکرہ کر رہے تھے، اور اس وقت ہم نے مناسب سمجھا کہ اس وقت ہم یہاں پر کھڑے ہیں، یہ ہمارے پیچھے ایک آئی لینڈ ہے جو 20 روپے کا نوٹ جو لال کلر کا ہوتا ہے، بالکل یہی سینری اس پہ نظر بھی آتی ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ ہم اس مذاکرے کو یہاں پر دہرائیں۔ وہ مذاکرہ جو ہم نے کل کیا تھا، دو چیزوں کو لے کر ہم نے وہ مذاکرہ آپس میں کیا تھا۔ نمبر ایک سوال اس بچے نے یہ پوچھا تھا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، اللہ موجود ہے یا نہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ اللہ موجود نہیں ہے۔ تو اپنے اعتبار سے جو اس کے دل و دماغ میں موبائل فون کے ذریعے سے بھرا گیا تھا وہ تو کافی گند تھا، جس کو نکالنا بہت ضروری تھا اس کے والدین کے لیے بھی، اور بحیثیت ایک عالم دین مجھے بھی ان کو مطمئن کرنا تھا۔ تو میں نے کافی ساری باتیں ان سے عرض کی، بتا دی کہ دیکھو، اللہ کو سمجھنے کے لیے پہلے اللہ کے مخلوق پر آپ غور کریں کہ یہ آفتاب سورج کا صبح کو چڑھنا اور شام کو اپنے وقت پر غروب ہونا، پھر اسی طرح تاروں کا نکلنا، پھر ان کا غروب ہو جانا، چھپ جانا، صبح کو روشنی کا نکلنا، یہ ساری چیزیں کیا خامخواہ ایسے ہی وجود میں آئی یا اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے؟ پھر یہ سمندر جو بالکل کہیں پر بالکل خاموش نظر آتا ہے، اور اکثر جگہوں پر جو ہم نے اپنے سفر میں بھی دیکھا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور اس پانی کو ہلا رہے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ پھر اس بچے کو ہم نے یہ بات بھی سمجھائی کہ دیکھو، قرآن کریم میں ہے اور آپ اس کا مشاہدہ کر بھی سکتے ہیں، اور ہندوستان میں بھی کئی مقامات پر آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دو دریا ایک جگہ ملتے ہیں لیکن دونوں دریا سرکشی نہیں کرتے ہیں، ایک کا پانی دوسرے میں نہیں گھستا ہے، بالکل ایسا لگتا ہے کہ بیچ میں کوئی دیوار کھڑی ہے، یہ پانی ادھر ہے، یہ پانی ادھر ہے۔ یہ کون سی طاقت ہے وہیں پر، یا کس طاقت کے اشارے پہ یہ دونوں ایک دوسرے میں ضم نہیں ہو رہے ہیں؟ تو کسی حد تک یہ بچہ مان گیا۔ پھر اس کی جو عقلی بہت ساری دلیلیں تھیں کہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی، جہاں پر گندا پانی موجود ہوتا ہے وہاں پر کیڑے خود بخود آ جاتے ہیں، مچھلی میں پانی میں مچھلیاں خود بخود آ جاتی ہیں۔ ارے وہ جو پہلا بیج جو تھا وہ کہاں سے آیا؟ تو نقطہ آغاز کہاں سے ہوا؟ تو بہرحال بہت ساری باتیں اسے بتا دی۔ تو یہاں کا ذرہ یہاں کی ہر چیز ہمیں لگی کہ اللہ کی تخلیق اور اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ یہاں پہ ہمیں امنی کی گھاس دیکھی، اس کو جو ہی ٹچ کرتے ہیں، اس گھاس کا نام ہی ہے ناٹ ٹچ می، مجھے مت چھو۔ تو جو ہی انسان اسے ٹچ کرتا ہے وہ فوراً اس طرح اپنے ہاتھ جیسے جوڑتا ہے کہ اللہ یار مجھے کچھ مت کرو، میں بھی ایک مخلوق ہوں، مجھے میرے رب نے بیکار بنایا نہیں ہے، بیکار مجھے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ مجھے میرے رب نے کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ کائن آسمانوں میں اور زمینوں میں جو بھی کچھ ہے یہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اس سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں، سوئی ہوئی مچھلیاں، اور اس کے تمام تر مخلوقات جو بھی اس میں ہیں، سمندر میں ہیں، جو ان جنگلوں میں ہیں، اور اسی جنگلوں میں آگے وہ لوگ بھی رہتے ہیں جہاں کل ہمیں جانے کا پروگرام ہے، جہاں وہ آدیواسی لوگ، جنگلی لوگ رہتے ہیں، جنہوں نے مہذب کلچر، مہذب معاشرہ نہیں دیکھا ہوتا ہے، وہ بھی لوگ یہاں پہ، وہ آئے کہاں سے؟ تو کائنات کا ذرہ اور ان جنگلوں کا ذرہ، یہ جو بہت سارے سینکڑوں آئی لینڈس ہیں، ان میں ہر چیز اللہ کی قدرت کی بولی بولتی ہے۔
اور ہم نے اس بچے کو کافی حد تک مطلب یہ بات سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا کائنات اللہ کو سمجھنے کے لیے اللہ کی مخلوق کو پہلے اللہ کی تخلیق کو آپ سمجھیں، پھر تخلیق میں اتنا سارا تفاوت کی کیا چیز ہے۔ جیسا ایک ماں ہے، اس کے 3 بچے ہیں، ایک بچہ کالا ہے، دوسرا بالکل گھورا ہے، اور تیسرا اپاہج ہے، کند ذہن بھی ہے، اپاہج بھی ہے۔ ایک ماں سے 3 بچے پیدا ہونے والے، 3 الگ الگ ڈفرینٹ شیپ اس کے کیوں ہیں؟ کوئی طاقت ہے بیچ میں، کوئی طاقت ہے بیچ میں۔ اور یہ موت اور حیات اگر انسان کے اپنے اختیار میں ہے تو دنیا میں کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا ہے، دنیا میں کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ مرتے ہیں۔ یعنی کوئی طاقت ہے جس طاقت کے سامنے بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے کیا عقل خرد رکھنے والے، وہ وہاں پہ بالکل فیل ہو جاتے ہیں۔ نہیں کوئی طاقت ہے جس کو ماننا ہے۔ پھر اس طاقت کو دنیا میں ایک اندازہ ہے کہ 60% لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ کے وجود کو مانتے ہیں، 60% ہے۔ پھر 40% بچ گئے، 40 میں سے پھر 20 یا 19% کے آس پاس وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جنہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں، جو اس کی طرف جن کا دماغ ہی نہیں جاتا ہے ہم کون ہیں کیا ہیں۔ ان کے بارے میں ایک تحقیق ہے، گوگل پہ وہ تحقیق ساری موجود ہے، وہ 40% ہے۔ پھر نہیں وہ 20% ہے یا 19% ہے، 19% ہو یا 20 یا 21% ہو۔ پھر باقی جو لاسٹ میں بچتا ہے وہ 19% یا پھر 21% اور بچتے ہیں لوگ جو اللہ کے وجود کو مانتے نہیں ہیں۔ لیکن اتنی بڑی کائنات اور اتنی بڑی جنتا جو اللہ کے وجود کے قائل ہیں، اس کو مانتے ہیں، تو ایسے میں یہ بچہ جس نے موبائل فون پر کچھ لوگوں کے ویڈیوز دیکھیں اور اس کا ذہن بھی اس طرح کا ڈیولپ ہو گیا کہ اللہ نہیں ہے، یہ خواہ مذہبی لوگوں نے اس کو گھڑا ہے، اس کو بنایا ہے، جنت جہنم وغیرہ یہ ساری کوئی مطلب اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن یہ بچہ ابھی بیچارہ اتنے ڈیپ زیادہ نہیں گیا ہے، ابھی بھی اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یا اچھے باتوں کو خراب چیزوں کو سمجھتا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بچے جو اس وقت اسکولی تعلیم تو بالکل شوق سے بڑے بڑے کانوینٹوں میں حاصل کرتے ہیں، لیکن والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کا خیال رکھیں، دھیان رکھیں، کہیں وہ ایتھیزم اور ان جیسے غلط افکار اور غلط نظریات کے وہ بچے شکار نہ ہو جائیں۔ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری، اگر والدین اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو والدین کو زندگی بھر اس کا نقصان یا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو اللہ ہمارے ساتھ، ہمارے اس بچے نے جو یہ سوال پوچھا تھا، اللہ اس بچے کو اور اس کے والدین کو راہ راست دے دے، انہیں صراط مستقیم عطا فرمائے میرا رب ذوالجلال۔ اور والدین سے ضرور گزارش کروں گا میں یہاں پر کہ ضرور اپنے بچوں کا اس معاملے میں، عقائد کے معاملے میں خیال رکھا کریں۔ پہلے زمانے میں یہ غلط افکار، یہ غلط نظریات نہیں پھیلتے تھے، کوئی ہوتا ہی نہیں تھا جو اللہ کا انکار کرے۔ ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی، گنہگار سے گنہگار، شرابی سے بڑھ کر جتنا بڑا شرابی ہو، چور ہو، ڈکیت ہو، اللہ کے تصور کو اللہ سے ڈرتا تھا۔ لیکن اب جو موبائل فون، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہر چیز عام ہو گئی ہے، تو عام انسان بھی ویڈیو دیکھ کر اللہ کو انکار کرتا ہے۔ پھر جب انسان اللہ کو انکار کرے گا، وہ نبی کو بھی انکار کرے گا۔ جو اللہ کا انکار کرے گا وہ پھر اچھے اور برے چیز، انہیں جنت کو کیوں حاصل کرنا ہے، جہنم سے کیوں بچنا ہے، وہ ان چیزوں کو بھی نہیں مانے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ ہم اس وقت انڈومان نیکوبار کے جزیرے کے ایک آئی لینڈ میں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔